السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ مع المؤمنین۔ آج کے اس ہفتہ واری تعلیمی کلاس اور درس کا عنوان ہے اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے۔ کئی ہفتے سے آپ لوگوں کو شرک اور شرک کی قسمیں، تعویذ اور تعویذ وغیرہ کے تعلق سے باتیں بتلا رہا ہوں، لیکن حالات اور ظروف کے پیش نظر آج میں نے مناسب سمجھا کہ یہ موضوع اختیار کروں۔ میرے مسلمان بھائیوں اور ساتھیوں، آج ہر طرف یہ شکایت ہے اور اکثر و بیشتر مسلمان مرد اور عورت بھی آپس میں اس طرح کی شکایتیں کرتے ہیں کہ عصر حاضر میں اس وقت اللہ تعالیٰ کی زمین پر بسنے والے مسلمان مردوں اور عورتوں کے ساتھ ظالم اور جابر، سرکش غیر مسلم طاقتیں، اسلام دشمن طاقتیں ظلم و زیادتی کر رہی ہیں، اور مسلمان کی کوئی عزت اور وقار ظالموں کی نگاہ میں نہیں ہے۔ جہاں دیکھو، ٹی وی کھولو تو اس میں، اخبار پڑھو تو اس میں، واٹس ایپ کھولو تو اس میں، ہر جگہ یہی خبر ہے، یہی بات ہے کہ آج مسلمان اسلام دشمن طاقتوں سے، غیر مسلم ظالموں سے، جابروں سے کافی پریشان ہیں۔ امن ختم ہو گیا ہے، سکون غارت ہو گیا، اور مسلمان اپنے آپ کو کہیں بھی محفوظ نہیں پا رہا ہے، اور در حقیقت اس طرح کے حالات بھی دیکھے جاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالی نے یہ وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچ ہے۔ اللہ تعالی وعدہ خلافی نہیں کرتا کہ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ ایمانداروں کے ساتھ ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کی حفاظت، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم اور اللہ کی مہربانی یہ ایمان والوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے، ایمانداروں کے ساتھ ہے۔ تو بہت سارے کمزور علم والے یہ سوال کھڑا کر سکتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ ہے، مومنوں کے ساتھ ہے، تب ایمان والوں پر یہ ظالم یا بے ایمان طاقتیں کیسے کامیاب ہو رہی ہیں، کیسے ایمان والوں پر وہ ظلم و ستم کر لے جاتے ہیں۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ یہ درس رکھوں کہ اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی کافر آئے اور آپ سے اللہ کا یہ وعدہ سنیں، آپ تقریر کر رہے ہوں یا پڑھ رہے ہوں کہ اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے، پھر آپ کے کان میں جا کر چپکے سے آپ سے پوچھے کہ
کیا قرآن میں جتنی آیتیں ہیں سب سچ ہیں؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں سب صحیح ہیں، سچ ہیں؟ تو ہر مسلمان چاہے اس کو قرآن کے بارے میں معلوم ہو، پوری معلومات یا نہ ہو، کیا جواب دے گا؟ بہت ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ، فخر کرتے ہوئے یہی جواب دے گا کہ ہاں سچ ہے، سچ ہے، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ پھر وہی کافر مسلمانوں سے سوال کر بیٹھے کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں سب حق ہیں، سب سچ ہیں، مسلمان یہی کہے گا کہ ہاں، الف لام میم کے الف سے لے کر سورہ ناس کی آخری آیت کا آخری حرف سین تک سب یہ اللہ کا کلام ہے، سب یہ سچ ہے، حق ہے۔ پھر وہی کافر آپ سے پوچھے کہ آپ کہتے ہو کہ اللہ تعالی مومنوں کے ساتھ ہے، آپ کہتے ہو کہ قرآن کی ساری آیتیں حق ہیں، سچ ہیں، اللہ کا کلام ہے، تب پھر آج اللہ ہی کی زمین پر اللہ پر ایمان لانے والے ظالم طاقتوں سے، جابر طاقتوں سے، یہودیوں سے، نصرانیوں سے، کافروں اور غیر مسلموں سے اس طرح پریشان کیوں ہیں؟ اس طرح مسلم حکومتوں کو کیوں تباہ کیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو کیوں کاٹا اور مارا جا رہا ہے؟ انہیں ذبح کیوں کیا جاتا ہے؟ تب کیا جواب دیں گے آپ؟ جب قرآن سچ ہے اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی ہے اور بہت ساری جگہوں پر وعدہ بھی فرمایا ہے کہ ایمان والوں پر کافروں کا بس نہیں چل سکتا، ایمان والوں کے ساتھ اللہ ہے، ایمان والوں کا مولا اللہ ہے، کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ تو جن کا مولا اللہ ہو، جن کے ساتھ اللہ ہو، جس نے قرآن کریم میں وعدہ فرمایا ہو، خوشخبری دی ہو کہ کافروں کو مسلمانوں کے خلاف جیتنے کا، غلبہ حاصل کرنے کا کوئی چانس ہی نہیں ہے، تب آخر ایسا کیوں ہے؟ چاہے وہ ہندوستان ہو، چاہے وہ بورما ہو، چاہے وہ شام ہو، یمن ہو، مصر ہو، کوئی بھی ملک، کوئی جگہ، کوئی بھی اسٹیٹ، آخر کیوں غالب ہے؟ کافر کیوں غالب ہے؟ کیوں کافر مسلمانوں کے خون کو پانی سے سستا سمجھ رہا ہے اور وہ جیت رہا ہے، گاجر اور مولی کی طرح کاٹ رہا ہے؟ تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمارا یہی جواب ہوگا، اور اس سے زیادہ کوئی جواب ہو ہی نہیں سکتا، کہ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ اللہ تعالی نے مومنوں کو بلندی دینے کا، مومنوں کی مدد کرنے کا، مومنوں کو دشمن اسلام پر غالب کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں لیکن ہم مومن نہیں، اور یہی سچ ہے۔ ہم مسلمان تو ہیں، چاہے عملی طور پر اور چاہے کہنے کی حیثیت سے، لیکن ہم مسلمان ہیں۔ ہم میں سے اکثر مومن نہیں، یا جہاں جو کچھ ہو رہا ہے یا پوری دنیا کے اندر اکثر مومن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے وعدہ کیا ہے، ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ کس کے ساتھ ہے؟ ایمان والوں کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کسے کہتے ہیں اور ایمان کسے کہتے ہیں؟
یا مسلمان کسے کہتے ہیں اور مومن کسے کہتے ہیں، یہ جاننا بڑا ضروری ہے۔ ایمان کا گریڈ بہت ہائی ہے، اس سے کم گریڈ ہے مومن کا گریڈ، یہ بہت ہی ہائی ہے، اور مسلمان کا گریڈ مومن سے کم ہے۔ مسلمان اسے کہتے ہیں جو اسلام کے ان ساری ظاہری چیزوں کو اپنائے، ظاہری چیزوں کو، ان ساری عبادتوں کو اپنائے، کرے، عمل کرے، جس کا تعلق ظاہر سے ہے اور وہ عبادت کرنے سے ظاہر بھی ہوتا ہے۔ جیسے جبریل علیہ السلام کی حدیث کہ اسلام یہ ہے کہ شہادتین کی گواہی دو، پھر نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، روزہ رکھو، حج کرو، یہ ظاہر ہے کہ نہیں ہے؟ تو مسلمان وہ ہے جو اسلام کی صرف ظاہری عبادوں پر، ظاہری حکموں پر چلے۔ ایمان جو باطنی احکام ہے اس میں قصوروار ہو، کمیاں کرنے والے ہو۔ اب آج دیکھا جائے کہ مسلمان وہ ہے جو اسلام کی ظاہری چیزوں کو اپنائے رہا ہے، اسلام کی ظاہری چیزوں کو، ظاہری کا مطلب جس کے کرنے سے ظاہر ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں، لوگ محسوس کرتے ہیں۔ ظاہری چیزوں سے جو ظاہری عبادات اور احکام ہیں، اس میں کتنے پرسنٹ ہمیں مسلمان ملیں گے؟ کئی پرسنٹ مسلمان ملیں گے؟ ہم لوگ سے زیادہ ملیں گے، ہم لوگ سے زیادہ ملیں گے۔ ظاہری چیزوں پر جو اسلام کے ظاہری عبادات ہیں، اس میں بھی مسلمان کوسوں دور ہے۔ ساری ظاہری عبادات کو لے لیجیے، مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ تو ہے ہی۔ اگر دو مسلمانوں کے درمیان کسی معاملے میں جھگڑا یا لڑائی ہو جائے تو کتنے لوگ دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرنے پر تک جائیں گے، اور کتنے لوگ اور نفرت پیدا کرنے پہ تم جائیں گے؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے کہ نہیں؟ گھر میں آگ لگی ہے، گھر والے کا گھر جل رہا، کتنے لوگ بجھانے والے ہوں گے؟ تو اسی میں کچھ ایسے مسلمان ہوں گے گھر والے کی چوری کرنے والے بھی ہوں گے۔ تو اسلام کہتے ہیں ان ظاہری اللہ کے ان ظاہری حکموں کو اپنانا جس کا تعلق ظاہر سے ہے، پڑھنے میں، کرنے میں، عمل کرنے میں، وہ دوسرے لوگ محسوس کرتے ہیں اور ظاہر ہوتا ہے۔ سمجھ گئے کہ نہیں؟ ایمان کہتے ہیں میرے بھائیوں، اسلام کی ظاہری احکامات اور عبادتوں کو اپنانے کے ساتھ ساتھ دل میں ان سارے پوشیدہ شرعی احکام کی بجا آوری جس کا تعلق دل سے ہے، جس کا تعلق دل سے، یعنی اسلام کی ظاہری چیزوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ اسلام کی ظاہری عبادات اور احکام کی پابندی کے ساتھ ساتھ ان سارے احکامات پر کاربند ہونا، عمل کرنا جس کا تعلق باطن سے یعنی دل سے ہے۔ اور یہ کام چاہے وہ اسلام کے ظاہری عبادات ہوں یا باطنی شرعی عبادات ہوں، اخلاص کے ساتھ ہو۔ کس کے ساتھ ہو؟ اخلاص کے ساتھ۔ اور ان عبادتوں کا مقصد اللہ تعالی کو راضی کرنا، اللہ تعالی کو راضی کرنا۔ آج ہم نماز پڑھتے، روزہ بھی رکھتے، زکوٰۃ بھی دیتے، وغیرہ وغیرہ، زبان سے کلمہ بھی پڑھتے، یہ ظاہر ہے، لیکن ان چیزوں کا جو اثر دلوں پر ہونا چاہیے وہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسلام کہتے ہیں کہ اسلام کے ظاہری احکامات پر عمل کرنا، اور ایمان کہتے ہیں جو بڑا درجہ ہے کہ اسلام کے شریعت کے باطنی
احکام پر عمل کرنا، اور حدیث جبریل کے اندر اس کی مثال موجود ہے۔ چنانچہ اس سے پتہ چلا کہ مسلمان وہ ہے جو عقیدوں میں، مسلمان وہ ہے جو عقیدوں میں، اخلاق اور معاملات میں، آداب اور سلیقے میں اسلامی احکام، اسلامی شریعت کو کرے اور اس کی بجاوری کرے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دینوں میں سب سے بہترین دین کیا ہے؟ اسلام ہے۔ مومن وہ ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ ہماری مدد، ہماری نصرت اے مومنوں تمہارے ساتھ ہے۔ مومن وہ ہے جو اپنے ظاہری اور باطنی اعمال، ظاہری نماز، روزہ، حج، جو بھی ظاہری احکامات ہیں، اپنے ظاہری اور اندرونی اعمال اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے کریں۔ اب اگر تو ایمان میں اسلام بھی آ گیا اور ایمان بھی آ گیا، نماز بھی آ گئی، زکوٰۃ بھی آ گئی، حج اور روزے بھی آ گئے، سچائی بھی آ گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ جن کا تعلق دل سے ہے وہ بھی آ گیا۔ حسد آدمی کہاں کرتا ہے؟ وہ نماز اور حسد سے پاک رہنا۔ ایک مثال دے رہا ہوں، مسلمان سے نفرت آدمی کہاں سے کرتا ہے؟ اندر، وہیں سے اس کا جنم ہوتا ہے۔ کوئی نمازی حسد بھی نہ کرے، نفرت بھی نہ کرے، غیبت بھی نہ کرے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ تو یہ ہے ایمان۔ اللہ تعالیٰ نے یقیناً قرآن مجید کے اندر یہ وعدہ فرمایا ہے لن یجعل للکافرین علی المؤمنین سبیلا، سورہ نساء کی آیت نمبر 141 141، ذرا پڑھیے اس کی تفسیر احسن البیان کے اندر، مختصر تفسیر جو ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے، خوشخبری سنائی ہے، لن یجعل، اللہ تعالی ہرگز نہیں بنائے گا، للکافرین، کافروں کے لیے، علی المؤمنین، مومنوں پر کوئی راستہ، مومنوں کے خلاف، مومنوں کے جان اور مال اور دین کے خلاف، مومنوں کے ملک اور عزت اور آبرو کے خلاف، مومنوں کے امن اور سکون کے خلاف قطعاً ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ کافروں کو کوئی راستہ دے گا۔ راستہ بلا کے کافروں کے لیے، مومنوں کے خلاف کافروں کے لیے، جیت کے لیے، غلبہ کے لیے، زیر کرنے کے لیے، نیچا دکھانے کے لیے راستہ اللہ تعالیٰ نے بلاک کر دیا۔ ان کس کے خلاف؟ مومنوں کے خلاف، جو اسلامی شرعی ظاہری احکام کی پابندی کے ساتھ ایمانی باطنی شرعی احکامات کی پابندی کریں۔ اب اگر یہی سے جواب مل رہا ہے کہ اگر کافر ہمارے خلاف کامیاب ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو ہم مومن نہیں ہیں یا ہم میں سے اکثریت مومن ایمان کے درجے پر نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو خوشخبری سنائی ہے وہ مومنوں کے ساتھ ایسا برتاؤ فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں ساتھیوں، ذرا غور سے ہم اور آپ سنیں، آج کے اس فتنوں کے زمانے میں جہاں ہم خود محسوس کر رہے ہیں ہر طرح کی تنگی، ہر طرح کی پریشانی، اور کیا ہوگا ہماری نسلوں کا، کیا ہوگا ہماری آنے والی نسلوں کا، جب ہمارے زمانے میں اتنے بڑے بڑے فتنے اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف ہو رہے ہیں، تو ہماری نسل، ہمارے بال بچوں کے زمانے میں کیا ہوگا اگر ہم نے اپنے آپ کو نہیں بدلا اور اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش نہیں کی۔ آج دیکھ لیجئے مسلمانوں کے اندر آپ دیکھ لیجئے میرے بھائیوں ساتھیوں، یہ آپس کی بات نہیں ہے، غیر مسلم بھی اس کو محسوس کر رہے، نہیں کہ چپ کے کہہ لو، غیر مسلم نہیں محسوس کر رہا کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور مسلمان کہا جا رہا ہے۔
نہیں محسوس کر رہا؟ یقیناً وہ محسوس کر رہا. آج اسی ہماری بدعملی، ہمارے اندر ایمان کی کمی، ہمارے اندر اسلام کی ظاہری عبادتوں کے اندر لاپرواہی اور باطنی احکام شریعت کے اندر ہمارے اندر سے لاپرواہی، یہی ایک وجہ ہے کہ آج ہر جگہ بدبختی ہی بدبختی ہمارے لیے ہے، بدبختی رسوائی ہی ہمارے لیے ہے. چنانچہ دیکھ لیجئے دین اسلام کے بارے میں ایک جہالت کی بدبختی ہے، جہالت کی بدبختی کی نہیں. دین اسلام کے بارے میں ہمارے اوپر جو سب سے بڑی بدبختی ہے، بدقسمتی ہے، دین کے بنیادی احکام و مسائل کی بدبختی. دوسری بدبختی ہمارے اوپر اقتصادی بدبختی، مال اور دھن کی بدبختی. ہم لوگ خود چلا رہے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت یا تو اپنی لاپرواہی کی وجہ سے یا ظالم حکومتوں کے ظلم و ستم کی وجہ سے مسلمان غریب اور نردھن ہے. زیادہ غربت مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے. سماجی بدبختی دیکھ لیجئے، آپ جس گاؤں میں بھی رہتے ہو، جس ٹولے اور محلے میں ہم رہتے ہوں، 10-20 گھر کا اگر ہمارا گاؤں ہے تو دیکھ لیں کہ آج مسلم سماج، جس کو مومن سماج ہونا چاہیے، مومن سماج کو کون کہے؟ مسلم سماج نہیں. جتنے اسلام کی ظاہری عبادتیں ہیں، ان ظاہری عبادتوں کے کسوٹی پر اگر ہم 10 گھر سے مشتمل گاؤں کا تجزیہ کرنے لگے، اندازہ کرنے لگے تو کتنے نکلیں گے؟ اور ایمان تو بہت بڑا رتبہ ہے. ہر طرح کی بدبختی، معاشرتی بدبختی، سماجی بدبختی، عسکری اور دفاعی بدبختی. آج ہمارے پاس فوج نہیں اور نہ فوج میں ہمارا کوئی شمار ہے کہ نہیں؟ جن چیزوں سے دشمن اسلام کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے، ان کو زیر کیا جا سکتا ہے، سب سے پہلی چیز اسلام، پھر ایمان، پھر اس کے بعد دفاعی طاقت. اس میں بھی ہم بہت ہی کمزور ہیں. ہماری بدبختی دیکھ لیجئے، آپسی اختلاف، کہیں دین میں، کہیں معاملات میں آپسی اختلاف ہے، بات کی نہیں ہے. دینی دنیاوی اختلافات کے ساتھ ساتھ دینی اختلافات ہو گئے. اسلام ایک تھا، اسلام حاصل کرنے کا مصدر اور اسٹیشن قرآن مجید اور نبی کی سنت تھی، لیکن مسلمان کتنے گروپوں میں بٹے ہوئے ہیں، بٹے ہوئے ہیں کہ نہیں بٹے ہوئے ہیں؟ فرقوں میں، ٹولیوں میں، جماعتوں میں، اور ایک ایک جماعت میں 10-10 فرقے پائے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا تھا میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے وہ فرقہ جس پر میں اور میرے صحابہ کرام. اللہ کے رسول اور آپ کے جانثار صحابہ جس چیز پر تھے، عقیدے سے لے کر کے معاملات، اخلاق، آداب اور ساری دوسری چیزیں، کتنے % آج مسلمان ان چیزوں پر پائے جاتے ہیں؟ ہے بات کہ نہیں؟ تو بدبختی ہی بدبختی ہے. آخر ایسا کیوں ہے میرے بھائیوں؟ قرآن میں آیا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. کچھ دیہاتی لوگ اللہ کے رسول اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول ہم لوگ مومن ہو گئے، ایمان لے آئے. اللہ کے رسول نے کہا تم اپنے آپ کو مومن نہ شمار کرو، تم کو ہم لوگ مسلمان ہو گئے ہیں. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان، احکام شرع جس کا تعلق باطن اور اندر سے ہے، دل سے، اس پر تم لوگ ایمان نہیں لائے ہو. میرے بھائیوں، ہم کیوں بدبختی، ذلت اور رسوائی سے گھرے ہوئے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اور اس ذلت اور رسوائی کو ختم کرنا ضروری ہے کہ نہیں ضروری؟ اگر ہم اپنے بارے میں نہیں فکر کیے میرے بھائیوں تو اس سے زیادہ
مسلمان ذلیل اور خوار کیے جائیں گے اللہ تعالیٰ کی اس دھرتی پر۔ اگر ہم یقیناً سچے مخلص مومن ہو جائیں تو یقیناً اللہ تعالی کی مدد ہر موقع ہر لمحہ ہمارے ساتھ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے سورہ روم کی آیت نمبر 47 کے اندر، رب کائنات کا وعدہ برحق اور سچا ہے، اس سے وعدہ خلافی نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر مومنوں کی مدد کرنا یہ ان کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر واجب ہے، ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم مومنوں کی مدد کریں۔ کس کی؟ کس کی؟ مومن مردوں کی، مومنہ عورتوں کی مدد کو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر کمپلسری اور واجب کر لیا ہے، واجب کر لیا ہے۔ مومنوں کی مدد کی گارنٹی لے لی ہے رب کائنات نے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہمارے اوپر مومنوں کا مدد کرنا یہ حق ہے مومنوں کا۔ اب اگر مسلمانوں پہ ظالم طاقتیں ظلم کر رہی ہیں تو ہم قرآن کو نہ کوسیں، ہم اللہ کے بارے میں بدگمان نہ ہو، ہم اپنے گریبان میں منہ ڈال کر جھانکیں، ہے کہ نہیں؟ اگر ہم مومن ہوتے، اگر ہم مومن ہوتے، اللہ تعالی ہم سب کو مومن بنائے اور دنیا کے سارے مسلمان مردوں اور عورتوں اور بچوں کو اللہ تعالی مومن بنائے، پکا سچا مومن بنائے۔ اگر ہم مومن ہوتے تو ساری امتوں، ساری امت اور سارے لوگ ہماری شان و شوکت کو گاتے۔ ساری امتوں پر اگر ہم مومن ہو جائیں تو ساری امتوں پر، ساری قوموں پر، چاہے وہ سپر ہٹ قوم ہو چاہے وہ کمزور قوم ہو، اگر ہم مومن ہو جائیں تو ہماری شان و شوکت کا پرچم لہرائے گا ان کے اوپر۔ شان و شوکت ہمیں ملے گی، عزت ہمیں ملے گی، رفعت اور بلندی ہمیں ملے گی، اور ہمارا رعب و دبدبہ، ہمارا رعب و دبدبہ غیروں کے دلوں میں ایسے ہی بیٹھ جائے گا کہ وہ آنکھ سے آنکھ ملانے کو کون کا ہے، چپکے سے منصوبہ بندی کرنے کو نہیں سوچے۔ اللہ تعالی ہمارا رعب مٹا دے گا اگر ہم مومن ہو جائیں، کیونکہ اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کی 139 میں وعدہ فرمایا ہے وَلَا تَهِنُوا، گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، بیاکل نہ ہو، وَلَا تَحْزَنُوا، غمگین نہ ہو، نہ ہمت ہارو اور نہ غمگین ہو، انتم الاعلون، شان و شوکت تمہیں ملے گی، بلندی تمہیں ملے گی، غلبہ اور جیت تمہیں ملے گی، لیکن کب؟ ان کنتم مومنین، شرط لگایا اللہ تعالیٰ نے، اگر تم مومن ہو جاؤ تو ساری امتوں پر شان و شوکت، غلبہ اور جیت کس کو دینے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے؟ ایمان۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا مومن ہونے میں ہمارے لیے کوئی پریشانی ہے؟ کوئی مصیبت ہے؟ کوئی نقصان ہے؟ کوئی نقصان؟ ہر طرح کا خیر، ہر طرح کا فائدہ کس میں ہے؟ مومن ہونے میں۔ اور اللہ تعالیٰ کا ہر طرح کا وعدہ یہ مومنوں کے لیے ہے۔ میرے بھائیو اور ساتھیوں، قرآن کریم کی آیتوں کو دیکھنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم مومن ہوتے تو ہمارے اوپر اللہ اور اس کے رسول کے دشمن حکومت نہیں کر پاتے، ان کو حکومت اور بالادستی اور جیت کبھی نہیں ملتی۔ آج ہمارے یو پی کے اندر الیکشن ہونے والا ہے، 2 یا 1.5 مہینے کے بعد سارے یو پی کے مسلمان بیاکل و پریشان اور گھبرائے ہوئے ہیں، فلاں ظالم پارٹی نہ آ جائے، فلاں ناانصاف پارٹی نہ آ جائے، فلاں اپنی ذات برادر کی پرورش کرنے والی پارٹی نہ آ جائے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ گھبراہٹ کیوں؟ یہ پریشانی کیوں؟ ہم کیوں بزدل ہو گئے؟ ہم کیوں ڈر رہے ہیں؟
اس کی وجہ کہ ایمان کی دولت سے ہم نے اپنے آپ کو خالی کر لیا، اور ایمان ہی کی دولت سے نہیں، بہت سارے لوگ تو اپنے آپ کو اسلامی احکام و تعلیمات سے بالکل آزاد کر لے۔ ہائے رے دنیا، ہائے رے دنیا، ان کی نگاہوں میں دنیا ہے۔ مومن کا دل پہلوان ہوتا ہے، مومن اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے، مومن اللہ تعالی سے ڈرتا ہے، اور مومن ہر خوشی میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر غم میں صبر کر کے اللہ کو راضی کرتا ہے، تب اللہ کی رحمت اور مدد کی برکھا اور بارش ہوتی ہے۔ پورے مسلمانوں کا، پورے مسلمانوں کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فیصلہ سنا دیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، مایوس نہ ہو، تم ہی بلند رہو گے۔ اگر ہم مومن ہوتے تو اللہ کا یہ وعدہ سچا ہوتا کہ لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، اللہ تعالیٰ کافروں کے لیے مومنوں کے خلاف کوئی راہ نہیں نکالے گا، مومنوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کوئی راہ نہیں نکالے گا۔ اب اگر راہ نکل رہی ہے تو گویا ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، یا ایمان کی کمی ہے، اور یا ہم باطل اور غلط چیز کو پھیلا رہے ہیں، باطل اور غلط چیز کو ہم پھیلا رہے ہیں، اور برائیوں سے روکنے کا کام ہم نے کم کر دیا ہے، اور یا ہم سے اگر گناہ ہوتے ہیں ہم توبہ اپنے گناہوں سے نہیں کرتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، جو بھی پریشانی، آزمائش، امتحان آ رہا ہے آپ پر، آپ کی جان و مال پر، آپ کے ملک پر، آپ کی عزت و آبرو پر، تو یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی۔ اسلام، ایمان تو بہت بڑی چیز ہے، ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے۔ آج جو اپنے آپ کو مسلمان مرد کہتے ہیں، مسلمان عورت کہتے ہیں، ایک چیز اگر ہم لے لیں، صرف ایک چیز، تو اسلام شرمندہ ہو رہا ہے ایسے لوگوں سے، کوئی حق نہیں مسلمان۔ جس طرح غیر مسلم چھاترائیں، طالبات، بچیاں باہر نکلتی بے پردہ، کالجوں میں پڑھتی، غلط پیار و محبت کرتے، اور دیگر فحاشی اور غلط کام کرتے، آج وہی چیز اپنے آپ کو ایمان والا کہنے والا اور اپنے آپ کو اسلام والا کہنے والا بھی کر رہا کہ نہیں کر رہا، کر رہا کہ نہیں کر رہا۔ اور اگر کوئی بول دے کہ ظاہر سی بات ہے جب لڑکیاں اتنے چھوٹے کپڑے پہن کے نکلیں گی، بناؤ سنگار کر کے نکلیں گی، تو اس کو ظالم لوگ کہتے ہیں ووادھت بیان دیا ہے، غلط بیان دیا ہے۔ اور یہ بات صحیح ہے کہ چاہے وہ مسلمان ہو یا کوئی بھی قوم ہو، جو اگر بلاತ್ಕಾری اور ریپ کو روکنا چاہتا تو سب سے پہلے اپنے بچیوں کو پوشیدہ اور چھپانے والا لباس پہنائے، اور انسانیت کے دائرے میں، اسلام کے دائرے میں، انسانیت کے دائرے میں چلنے اور چلانے کی کوشش کریں۔ میرے بھائیو، ساتھیو، یقیناً صحیح بات یہی ہے کہ اگر ہمارے اندر ایمان آ جائے، اسلام پکا اور سچا آ جائے، تو جو درگت ہماری ہے وہ قطعاً ہماری یہ درگت نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 79 179 کے اندر، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ، مومن اس وقت مومن جس پستی میں ہے، جس ذلت میں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر مومنوں کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ پستی ہٹے گی، یہ ذلت ہٹے گی، یہ رسوائی ہٹے گی، یہ ظالم طاقتیں زیر ہوں گی، منہ کو کھائیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو بیاروں کو مددگار ایسے نہیں چھوڑ دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے کہ پاک کون ہے اور ناپاک کون ہے۔ ناپاک سے پاک کو چھانٹ کر اللہ تعالیٰ مومنوں کو بے سہارا نہیں چھوڑ دے گا، کہ اللہ کا وعدہ، اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا مومنوں کو جس حالت پہ بہت سارے امتحانات
اللہ کے رسول اکرم کے صحابہ کے سامنے بھی آئے، شیب ابی طالب کے اندر بھی ایک پریشانی آئی، غزوہ احد کے اندر بھی شکست کی شکل میں ایک پریشانی آئی، اور ایک دور ایسا آیا کہ بڑی بڑی فوجوں نے اسلام اور مسلمانوں کا، ایمان والوں کا لقمہ بنانا چاہا، تعداد میں زیادہ تھے، تیاری میں زیادہ تھے، لیکن ایمان والوں سے آنکھیں نہ ملا پائے اور میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اسلامی تاریخ پڑھو میرے بھائیو، اسلامی تاریخ کو بھائیو پڑھو۔ ہو سکتا ہے کوئی اس طرح کی باتیں سننے کے بعد یہ انمان لگائے، یہ گمان کرے کہ اسلام آتنکواد دھرم ہے۔ نہیں نہیں، قطعاً اسلام کے اندر نیائے اور عدل انصاف ہے، اور اسلام اللہ کی اس دھرتی پر انیائے کو، اتیاچار کو، ناانصافی کو اور ظلم کو ناپسند کرتا ہے۔ جو بھی اتیاچاری ہو، جو بھی دہشت گرد ہو، جو بھی ناانصاف ہو، جو بھی ظالم ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا اسلام نے حکم دیا کہ اسے اس کے ظلم سے روکا جائے۔ ظالم کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا کہ اسے اس کے ظلم سے روکا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو اور سنا دیا سورہ انفال کے آیت نمبر 19 کے اندر، ان اللہ مع المؤمنین، اللہ کی مدد، اللہ کی حفاظت، اللہ کی نصرت، اللہ کی قوت و طاقت، اللہ کی فوج، اللہ کی لشکر، اللہ کی زمین، اللہ کا آسمان، یہ مومنوں کے ساتھ ہے۔ سارے حیوانات کو بھیج دے گا اللہ تعالیٰ، مچھروں کو بھیج کر ہلاک کر دے گا، کھٹملوں کو بھیج کر ظالموں کو ہلاک کر دے گا، کیونکہ اللہ ہی کا اختیار اس کائنات کے ذرے ذرے۔ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ ہے۔ اب اگر اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کافروں کے ظلم و ستم سے پسے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایمان سے خالی ہیں، ایمان کی دولت سے ہم اپنے آپ کو خالی کر رکھے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ مومن کون لوگ ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی نشانی کیا ہے۔ بہت سارے قرآنی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے مومنوں کی پہچان اور نشانی اور ان کے اندر اچھائی جو ہے اس کو بیان کیا ہے۔ ایک آیت بیان کر کے میں ختم کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جا کے پڑھ لیجئے گا، ضرور پڑھ لیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 کے اندر 112 کے اندر فرمایا ہے مومنوں کا بارے میں، التائبون، مومن توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جان بوجھ کے کوئی ایسا کام نہیں کرتے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور اگر انجانے میں یا جان بوجھ کر شیطان کے بہلاوے میں آ کر کوئی ایسا کام کر لیے، چاہے اس کا تعلق ظاہر سے ہو چاہے باطن سے ہو، کہ اللہ ناراض ہو گیا یا ناراض کرنے والا کام ہے، فوراً کیا کرتے ہیں؟ توبہ کرتے ہیں، سچی توبہ، وہ توبہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ العابدون، مومن عبادت کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ ظاہری عبادت ہو، ایک دیکھیے گا پورا اسلام آ رہا، چاہے وہ ظاہری عبادت ہو اور چاہے اندرونی عبادت ہو، مومن عبادت کرنے والے ہوتے ہیں۔ الحامدون، مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ کی تعریف کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول اکرم نے فرمایا مومن کا معاملہ ایک عجیب و غریب ہے، اگر پریشانی پہنچتی ہے تب بھی خوش ہے، صبر کرتا ہے، اگر خوشی ہے، خوشی ملتی ہے اس کو تب بھی خوش ہے اور اللہ کا شکر ادا کر، پریشانی میں صابر، خوشی میں شاکر۔ اور آج ہم لوگ کیا ہے؟ ہم لوگ کیا ہے؟ نہ صابر ہے نہ شاکر ہے۔ تھوڑی سی پریشانی آئی، واہ ویلا چیخ، تدبیر نہیں ہے، اصلاح نہیں ہے، بس چیخنا، بھپتیاں کسنا، اور صبر بھی نہیں ہے، صبر بھی نہیں ہے۔ آزمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غلبہ دیا، آیات بھری پڑی ہے، تو اللہ کی تعریف الحمدللہ، اور صرف زبان سے نہیں، تو واقعی اللہ تعالیٰ ہم سب کو شکر ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ کی کتنی نعمتیں ہم دن اور رات استعمال کر رہے ہیں،
اور کتنا شکر ادا کرنا ہے، نہ عملی طور پر صحیح تو زبانی طور پر بھی. ہاں کیا حال ہے بھائی سفیر الدین صاحب؟ ارے مولانا بڑی پریشانی ہے، کفیل جو ہے تنخواہ نہیں بڑھایا. سب سے پہلے کیا تھا رحمۃ اللہ؟ ارے مولانا بڑی پریشانی. کیا ہوا بھائی؟ لڑکے، یہ ہم سب کی عادت ہے، لڑکے سیدھے نہیں ملے. ارے ملے تو دعا کرو، ان کی اصلاح کی کوشش کرو. تو مومن جو ہوتے ہیں اللہ کی ہر حال میں تعریف کرنے والے ہوتے ہیں، پرشنسا کرنے والے ہوتے ہیں. اور آج ہمارے ملکوں کے اندر دیکھیے جس طرح اللہ کی تعریف ہونی چاہیے، حمد و ثنا ہونی چاہیے، اس طرح غیر اللہ کی حمد و ثنا ہو رہی ہے. کہاں سے مدد آئے گی؟ ظالموں کے ظلم سے کہاں سے بچ پاؤ گے؟ اپنے اوپر ظلم کے دروازے کھولنے کے لیے دو بڑا گیٹ ہے، ایک کفر اور ایک شرک. اور امن اور سکون لانے کا سب سے بہتر ذریعہ توحید اور ایمان ہے. توحید اور ایمان کے دروازوں کو ہم نے بلاک کر دیا، بند کر دیا. کفر اور شرک کے دروازوں کو میں نے کھول دیا. تو دوسری چیز، اب مومن کیا ہوتے ہیں؟ الصائمون، روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. مومن روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں، فرض روزہ یا نفل روزہ. اور مومن کیا ہوتے ہیں؟ الراکعون. مومن کون ہے؟ جو رکوع کرنے والے ہوتے ہیں، رکوع کرنے والے. اور رکوع کا مطلب نہیں خالی جھک جانا، اس طرح رکوع کرنے والے ہوتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اور اگر یہ تصور ان کے دلوں میں نہیں پیدا ہو رہا تو کم سے کم وہ یہ تصور ہوتا کہ اللہ ان کو دیکھ رہا کہ رکوع میں ہے، جسم کے ساتھ کہ دل کے ساتھ. رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. الساجدون، مومن کون ہوتے ہیں؟ سجدے کرنے والے. خالی جمعہ کے دن، خالی عید بقرعید یا جنازہ میں یا کوئی مصیبت آئے نہیں، وہ نماز کو اپنے سارے غم کا علاج بنا لیتے ہیں. ہر خوشحالی، امن و سکون لانے کا ذریعہ بنا لیتے ہیں. ایمان اور توحید کے بعد کس چیز کو؟ نماز کو. ہر کلفت، ہر پریشانی دور کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں. اپنے رب سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے مضبوط ذریعہ ایمان اور توحید کے بعد وہ نماز کو سمجھتے ہیں. سجدے کرنے والے ہوتے ہیں. اور کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو ابھی تک اپنے لیے ہو رہا تھا، یہ اپنا ویکتگت کام ہے، اپنا ذاتی کام ہے. الامرون بالمعروف، بھلائیوں کی نشاندہی کرنے والے ہوتے ہیں، بھلائیوں کا حکم دینے والے ہوتے ہیں، بھلائیوں کو پھیلانے والے ہوتے ہیں، بھلائیوں کی تبلیغ کرنے والے ہوتے ہیں. اور بھلائی وہی ہے جو قرآن میں ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سنت میں. اور آج ہے یہ چیز. دیکھیے ایک ایک چیز دیکھتے جائیں اور سارے لوگ غور کرتے جائیں. ہمارے سامنے اللہ اس کے رسول کی گستاخی ہو رہی ہے، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے. ہمارے دنیاوی مال میں سے، دنیاوی چیز میں سے اگر کوئی ایک انچ لینا چاہے تو ہم کچہری، چوکیداری اور پالنائی سارے حدود پھلانگ جاتے ہیں. لیکن اللہ کی شریعت میں کمی کر رہا، ہم زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے. بھلائی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ، خالی بھلائی کا حکم ہی نہیں دیتے جیسا کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو. نہیں، بھلائی کا حکم دینے کے ساتھ ساتھ، بھلائی کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ، بھلائی کی تبلیغ کرنے کے ساتھ ساتھ برائیوں سے روکنے والے ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے یہ بیڑا اگر نہیں اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا. بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنے کا کام اگر یہ نہیں پایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا مختلف انداز کا. اور بھلائی کا حکم دینے سے پہلے اور برائی کے سے روکنے سے پہلے ضروری بھلائی کیا ہے ہم جانیں، برائی کیا ہے ہم جانیں. اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا پورا خلاصہ، والحافظون لحدود اللہ. اللہ کا جو ڈاک بیل اللہ نے لگا دیا، حد متعین کر دیا ہے. یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا یہ کرنا، اس وقت کرنا اس وقت کرنا، ایسا کرنا ایسا کرنا ایسا کرنا، اتنا کرنا اتنا کرنا اتنا کرنا، اوپر سے کرنا اندر سے کرنا، حد متعین کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کی متعین کی ہوئی حدوں کو، سرحدوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں.
کیا ہوتے ہیں؟ اللہ نے جو حد متعین کر دیا، جو سیما نیوکت کر دیا ہے، متعین کر دیا ہے حد، اس حد کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں، چاہے اس حد کے اندر کرنا ہو اور چاہے اس حد کے اندر بچنا ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو خوشخبری دے دو، کس چیز کی؟ ہر طرح کے سکون، اطمینان، ترقی، غلبہ، جیت، مالداری، ہر چیز۔ ایسے لوگ مومن ہیں، کون کون؟ توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ کی تعریف کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اللہ کے حدود کی حفاظت اور نگرانی کرنے والے، یہی لوگ مومن ہیں۔ تو مومنوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ مومن بندہ ہے، گناہ ہو جائے تو مجھ سے توبہ کرتا ہے، یہ مومن بندہ ہے، میری عبادت کرتا ہے، یہ مومن بندہ ہے، میری تعریف کرتا ہے، یہ مومن بندہ ہے، روزے رکھتا ہے، یہ مومن بندہ ہے، رکوع کے وقت رکوع کرتا ہے، سجدے کے وقت سجدہ کرتا ہے، یہ مومن بندہ ہے۔ جب یہ دیکھتا ہے کہ سماج کے اندر ہمارے ہی بندے بھلائی سے رک گئے تو انہیں بھلائی کا حکم دیتا ہے، جب یہ بندہ دیکھتا ہے کہ ہمارے ہی بندے برائیاں کرنے لگے، نافرمانیاں کرنے لگے، منکر کرنے لگے، تو طاقت کے حساب سے منکر کو روکتا ہے، اور جہاں میں نے کہا جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا حدود کی شکل میں کرتا ہے، اور جن چیزوں سے روکا وہ رک جاتا ہے۔ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مومن بنائے، پکا سچا مسلمان بنائے۔ جو کچھ پریشانیاں ہیں، چاہے اپنوں سے چاہے غیروں سے، بما کسبت ایدی الناس، یا بما کسبت ہے، جو یہ لوگوں کے کرتوت کا رزلٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ وعدہ خلاف نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں پریہ اور محبوب مومن بندہ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ مومنوں کے خلاف غیر مومنوں کو کوئی راستہ ملنے والا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کی سماج کی اصلاح فرمائے، ہم سب کو توحید اور ایمان سکھا دے، اور توحید اور ایمان اور اسلام سکھانے کے ساتھ ساتھ اس کی چاہت اور تقاضے کو پوری کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے متعین کردہ حدود کا نگراں، پاسباں اور رکھوالا بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔